من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آج ہم زیورات چور پیرنی کی کچھ مزید وارداتیں آپ کے سامنے لائیں گے کہ ذلت کے کس گڑھے تک یہ زیورات چوری کرنے کے لیے گرتی ہے اور لوگوں کا مال دیگر طریقوں سے کیسے ہڑپ کرتی ہے. اس نے مال کہاں چھپا رکھا ہے آج ہم اس جگہ کی بھی نشاندہی کریں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو یہ واپس کیسے مل سکتا ہے. ان کے شجرہ نسب کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے. میری ریسرچ ٹیم نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں. اس میں ہم محکمہ مال کا ریکارڈ 1865 کا بندوبست اور دیگر شواہد آپ کے سامنے لے آئیں گے جس سے ان کا ماچھی خاندان ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. مجھے حیرت ہے کہ اس خاندان کے اکثر افراد پاگل ہیں. اس پیرنی کا دادا پاگل تھا, اس کا چاچا پاگل تھا جو یکڑ مارتے مارتے لوگوں کی جیبیں خالی کرتا رہا اور آپ لوگ لٹتے رہے. اب اس کا بیٹا وہی حرکتیں کر رہا ہے. اس پیرنی کا ایک بھائی بھی پاگل ہے اور یہ آپ سب کو پاگل بنا رہی ہے اور آپ لٹ رہے ہیں. اور کئی پاگل تو اس حد تک عقیدت میں اندھے ہیں, اگر لٹ رہی ہے تو کہوے اس اگے آپ جا کے جواب دینا او بھائی مخلوق خدا نو اس طرح لٹن دے. یہ مطلب ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک چورنی چوری کر رہی ہے اور آپ کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ کرنے دے. جی حیرت ہے آپ کی عقل پہ, آپ کی سوچ پہ. سبحان اللہ. ہمارے لوگوں کی عقل کا بھی اللہ ہی حافظ ہے جو ان پاگلوں کو اور اس پاگل خاندان کو, اس پاگل ٹبر کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس زیادہ کپڑے پائے ہوئے وہ بھی ولی اللہ تے جڑا ننگا بیٹھا ہوئے وہ تے بہت ہی پہنچا ہے بابا. وہ کسی مولوی صاحب ایک گل سنائی کہ ایک لاری اڈے تے ایک مخبوط الحواس شخص ننگا دڑنگا بیٹھا سی اور لوگ کو دے اگے جھکتے جا رہے سن اس کو لو فیض لینا سے جویں تسی فیض لینے ہو انہاں کولو. اور وہ کیا کردا سی اپنا ایک ناپاک زیر ناف بال پٹ کے تے لوکاں دے دینا سی. وہ مولوی کہنا میں وہ کول گیا, میں کیا بابا تو یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو سر جھکا کے بیٹھا سی, پھر وہ سر چایا تے آکھن لگا کہ اے لوگ جڑے جینے خدا نو چھوڑ کے میرے اگے جھکدے پین انہاں دا ہور کی علاج ہے؟ انہاں میں ایک گندے وال پٹ کے نہ دیواں تو ہور کے دیواں؟ بس ساڈی عقیدت دا بھی یہ حال ہے. کچھ کہنے جی اے ماچھی اگر سید بن گئے تو انہاں بنے رہن دو. او بھائی ملک صاحب, چودھری صاحب, تسا اپنی خواتین دے رشتے مسلین دینے ہو. رسول اللہ دے خاندان دی تواڈے کہ یہ اہمیت رہ گئی ہے کہ ایک ماچھی خاندان اگر سید بن گیا تو انہاں بنے رہن دو. نہیں, انہاں ننگا کرساں انشاءاللہ. انہاں نے حقیقت لوکاں دے سامنے لے آساں. کم از کم سادات خاندان تو بچ سن انہاں تو انت حیا ہے ہی کوئی نہ. تسی انہاں بتاں دی پوجا کرنی ہے تو تن کون روکن والا؟ جویں تسی آ دیو نا کہ انہاں کرن دیو, انہاں اگے آپ جواب دینا. ان یار تساں بھی انشاءاللہ جہنم وچ خود بن کے ڈاسو. تواڈے اعمال دا جواب تساں خود دینا, کسے نہیں دینا. اس پیرنی دی مزید وارداتاں چو مبارکباد دی غریب فیملی جنہاں دی ایک عورت نو گھر والے تنگ کر دیا ہے. وہ پیرنی صاحبہ کولو تویز لین آئی کہ میں اس ظلم و ستم تو کسے طریقے بچ جاواں. پیرنی صاحبہ انہوں ورغلا کے تے او دے زیورات دے وچوں کانٹے لے لے وہ اس کھا لے. کچھ عرصے بعد اس عورت دی بھرجائیاں نو ننانا نو پتہ چل گیا. انہاں کہا کہ تیرا گھر والا فوجی ہے, ملازم ہے, جدو واپس آیا تو اسی انہوں دساں گے تے تن سدھا کراواں گے. تے اس بیچاری ڈر دے ماریاں زہر کھا کے خودکشی کر لئی اور وہ قبر چلی گئی. پیرنی صاحبہ تواڈے تویز دا بڑا اثر ہویا کہ ہن انہوں کوئی تنگ نہیں کر سکتا. اس غریب دی جان چلی گئی اور پھر اس دے خاندان دے افراد, اس غریب فیملی تواڈے نال رابطہ کیتا تے تسی وہ کانٹے واپس نہ کیتے, تواڈے کولوں منگدے رہ گئے اور آخرکار غریب افراد چپ کر گئے. انہاں بھی ساڈے نال رابطہ کر لیا. تو انکار کر, میں انہاں دے نام سامنے لے آساں. کچھ خدا دا خوف کر, تیرے تویزاں دا بڑا اثر ہے اور فیملی محلہ مبارکباد دی ران والی ہے. اور پیرنی صاحبہ ایک غریب خاندان جہڑیاں عورتاں بیچاریاں بے سہارا لوکاں دے گھراں وچ کم کر کے تے روٹی کھانیاں بانڈے مانج کے, انہاں دی گاں ویچ کے تو کھا لئیے, انہاں دے پیسے تو واپس نہیں کیتے. وہ ایک اور بیچاری متعلقہ نوکرانی ادھی تو بکری 2 بچیاں سمیت بیچ کے کھا لئیے. اور کئی لوگ ایسے بھی لٹے ہوئے پھر رہے ہیں
کہ جن سے اس پیرنی صاحبہ نے 80 ہزار اخوت اور NRSP سے قرضہ نکلوایا ہے کہ قسطیں میں دوں گی، اور پھر اس نے کہاں سے دینی تھی؟ پھنسے تو وہ بیچارے، اگلوں نے تو جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، وہ بیچارے خود مزدوریاں کر کے قسطیں بھر رہے ہیں، بٹھے پہ کام کر کے قسطیں بھر رہے ہیں۔ مجھ سے تقریباً 35-40 خاندانوں نے رابطہ کر لیا ہے، اور یہ سونا 3-4 کلو سے زیادہ بنتا ہے، اور میں بینک کا نام بھی لینے لگا ہوں۔ پیرنی صاحبہ، یہ مال تم نے نیشنل بینک کٹھا کی برانچ میں چھپا رکھا ہے، اس کے خلاف تم نے قرضہ نکلوا رکھا ہے۔ میں بینک کے عملہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ یہ زیورات سیز کر لیں، یہ چوری کے ہیں، اور پیرنی صاحبہ یہ وہاں سے نکلوا کے اس کا قرضہ واپس کر کے ان لوگوں کو واپس کر دو، اور میرے سمیت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا مال واپس کر دو۔ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ کچھ خوف خدا کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آن پکڑے گا، اور تمہارے آزاد دونوں میاں بیوی کے ایک ایک کر کے کٹیں گے۔ قبر میں جانے سے پہلے تمہارے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ہو جائیں گے۔ قانونی طور پر میں نے اپنے وکلاء سے مشورہ کر لیا ہے، اس ویڈیو کے ذریعے بھی 15 دن کا نوٹس ہے، اور جن لوگوں کا مال اس نے ہڑپ کر رکھا ہے تو 2 خواتین جائیں، ہو سکے تو ویڈیو بھی بنائیں اور اس سے اپنے زیورات کا مطالبہ کریں۔ ایک مطالبہ کرے، دوسری گواہ بن جائے، اور وہ گواہی کافی ہوگی، اس کو دینے پڑیں گے۔ بہن جی، اپنی یہ XL اور GL بیچ کے ان غریبوں کا مال واپس کر دو، ہم یہ آپ کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ تمہارے کرتوت سب کے سامنے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی پورے شہر کے سامنے اعتراف کر کے گیا ہے کہ اس کو شراب تمہارے شوہر نامراد اور کالا شاہ کاکو نے پلائی ہے، اور اس سے گالیاں دلوانے والی ویڈیو بھی بنوائی ہے، اور قتل کے لیے بھی اکسایا ہے۔ اقبالی بیان اس کا موجود ہے، ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے۔ اور جو اس کا ساتھی تھا وہ طالبان، وہ FIA کو بتا کے آیا ہے کہ تمہارے شوہر نامراد اور کالا شاہ کاکو نے اسے 5 لاکھ روپیہ دیا قتل کرنے کے لیے۔ تم سب ٹنگے جاؤ گے، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اور تم نے میرے گھر کا ایک کتا خریدا تھا، انہوں گوڑے نال بہا کے تو دودھ بھی پوایا تے مٹھائیاں بھی کھوائیاں، ادا اقبالی بیان بھی ریکارڈڈ میرے کول موجود ہے۔ تو کیسے نہ میں وائرل کر دے سا آن لائن، تیرا نام لے کے کہہ رہا کہ تو انہوں کول بہا کے کھوانی پیوانی ہے میری معلومات حاصل کرنے واسطے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا سب کچھ منظر عام پہ آ جائے، تم ان غریب لوگوں کا مال واپس کر دو، تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔